ہماری جھولیاں بھرتی رہیں گی، ہم ان کی عطائیں دیکھتے رہیں گے۔ ہمیں سچی محبت نبی پاک کی عطا فرمائے۔ اعتقاد جو ہے یہ جتنا زیادہ مستحکم ہوگا نا، عطائیں رکیں گی نہیں انشاءاللہ۔ وہ تو عطا کرتے ہیں، مانگنے والا چاہیے۔ ہم اپنی محفل نعت میں کچھ مختصر سا بیان بھی ہوتا ہے، مدنی پھول چننے کو ملتے ہیں۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سورہ بقرہ کی ایک آیت مبارکہ، اس کا شان نزول بیان کرتے ہیں۔ آیت مبارکہ سورہ بقرہ میں کی سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اور کوئی آدمی اپنی جان بیچتا ہے اللہ کی مرضی چاہنے میں، اور اللہ بندوں پر مہربان ہے۔ اس کا شان نزول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ جو ہے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ اور پس منظر کچھ یوں ہے کہ جب اہل مکہ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تختہ دار پر لٹکانے کے لیے نکلے تو آپ نے ان سے فرمایا، حضرت خباب نے، کہ مجھے 2 رکعت نماز کی مہلت دو۔ چنانچہ مہلت ملی۔ اب دیکھیں آپ، شہادت مل رہی ہے مگر کچھ اپنے گھر والوں کے لیے کچھ باتیں نہیں کر رہے، وہ اپنے بچنے کے لیے کوئی بات نہیں کر رہے، ان سے مطالبہ نہیں کر رہے، بلکہ کہہ رہے ہیں مجھے 2 رکعت نماز کی پڑھنے کی مہلت دی جائے۔ 2 رکعت نماز نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ آپ نے ادا کی۔ سلام پھیرنے کے بعد فرمایا، میرا دل چاہتا تھا کہ زندگی کی آخری نماز کو مزید طویل کر دوں، لیکن اس لیے جلدی ختم کر دی کہ کہیں کفار سے کہا تم یہ نہ سمجھو کہ میں موت کے ڈر سے طوالت سے کام لے رہا ہوں، میں نے اپنی نماز کو طویل کر دیا۔ پھر فرمایا، میرا خاتمہ اسلام پر ہو رہا ہے، مجھے اب کوئی پرواہ نہیں کہ میں کس سمت دار پر لٹکایا جاؤں، کیونکہ جس پہلو پر بھی میری جان آفری کے سپرد ہوگی اس کا شمار خدائے وحدہ لا شریک کے ماننے والوں ہی میں ہوگا۔ پھر آپ نے بے قرار ہو کر عرض کیا، اے میرے مولا، تو جانتا ہے کہ میرے یہاں کوئی رفیق نہیں ہے، اس کفار کے نرغے میں میرا کوئی رفیق دوست نہیں ہے میرا، جو تیرے محبوب تک میرا سلام پہنچا دے۔ اے اللہ، تو ہی میرا سلام پہنچا دے۔ اسی دوران دشمنوں نے نیزوں کے پہ در پہ وار کر کے آپ کو شہید کر دیا۔ ادھر عاشق کی سچی طلب کام آئی، ادھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی حالت زار کی خبر ہوئی، اور آپ نے فرمایا، کوئی ہے جو خبیب کا جسد خاکی سولی سے اتار کر لائے؟ اس کے لیے بشارت دی کہ جو ان کا جسد خاکی لائے گا اس کے لیے جنت ہے۔ سیدنا زبیر بن عوام نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل بے قرار کی اس پکار کو فرمایا، لبیک، اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اور میرے ساتھی حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سعادت کے لیے حاضر ہیں، ہم جائیں گے اور ہم ان کا جسد خاکی لے کر آئیں گے۔ جب مدینے کے تاجدار یہ دونوں مدینے کے تاجدار کے دونوں سفیر رات دن سفر کرتے اس مقام پر پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اہل مکہ نے تختہ دار کی گرد 40 پہرے دار کھڑے کیے ہوئے ہیں، اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد عالی کو 40 دن گزر چکے ہیں، مگر جسم مبارک بالکل ویسا ہی تر و تازہ ہے جیسا پہلے دن تھا۔ صحیح کہا نا کسی نے، جبیں میلی نہیں ہوتی، دہن میلا نہیں ہوتا، غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ سیدنا زبیر بن عوام نے بڑی ہوشیاری سے اس عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اقدس لے لیا اور گھوڑے پر رکھا اور چل دیے۔ اسی دوران 70 دشمنوں نے آپ کو گھیر لیا، اور آپ نے جیسے ہی مجبوراً جسد خاکی کو زمین پر رکھا تو عاشق کے فراق میں پہلے ہی سے گویا وہ زمین بےتاب تھی، اور اس زمین نے اپنی آغوش میں حضرت خباب کو لے لیا۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت خبیب کو زمین نے اپنے اندر لے لیا اور اسی وجہ سے آپ کو بلیع الارض کہا جاتا ہے، یعنی جنہیں زمین نگل گئی، اسی لقب سے آپ کو یاد کیا جاتا ہے۔ پھر حضرت زبیر اہل مکہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے گروہ قریش، حضرت خبیب تو ان کا مزار تو وہیں بن گیا، اب حضرت زبیر نے جو 70 پہرہ دار تھے جن کے نرغے میں اس وقت آپ تھے، ان سے نکل کر بارگاہ رسالت میں پہنچنا تھا نا نبی پاک کے ان دونوں سفیروں کو۔ تو حضرت زبیر کہتے ہیں اپنا امامہ شریف اتارا اور فرمانے لگے مجھے پہچانو، میں زبیر بن عوام ہوں، اور فرماتے ہیں کہ میں حضور سید عالم کی پھوپھی حضرت صفیہ جو ہیں، میری والدہ حضرت نبی پاک کی پھوپھی ہیں، اور میرے رفیق مقداد اسود ہیں، ہم دونوں اپنے شکار کو پل بھر میں دبوچنے والے شیر ہیں۔ یعنی آپ نے پل بھر میں اصولی سے اتار لیا تھا اور فرمایا کہ اب تمہاری مرضی ہے، چاہو تو لڑو، چاہو تو ہمارا راستہ چھوڑ دو۔ کہ جب ہم نبی پاک کی جان نثار کی جو ہے جسد خاکی کو اتار کر تمہارے نرغے سے لے سکتے ہیں تو تمہارا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں۔ جب یہ کہا کہ اب چاہو تو مقابلہ کرو، چاہے راستہ چھوڑ دو، اہل مکہ نے دونوں کا راستہ پیچھے ہٹنے میں اپنی غنیمت جانی، اور یہ دونوں نے فوراً نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ اب بارگاہ رسالت میں پہنچتے ہیں تو جبریل امین بھی تشریف لاتے ہیں اور ان دونوں کے حق میں یہ بشارت سناتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آج تو فرشتے بھی آپ کے ان دونوں صحابہ پر فخر کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور کوئی آدمی اپنی جان بیچتا ہے اللہ کی مرضی چاہنے میں، اور اللہ بندوں پر مہربان ہے۔ دیکھا آپ نے کہ صحابہ کرام کیسے نڈر تھے، کیسے بہادر تھے، کیسی قربانیاں تھیں، کہ ایک وہ تھے جو سولی پر ابھی انہیں شہادت دی جا رہی تھی اور وہ 2 رکعت کے لیے ان سے اجازت لے رہے تھے، اور یہ 2 صحابہ تھے جو اتنے نرغے میں سے بھی جو ہے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے لانے کی انہوں نے کوشش کی۔ اور یہ حضرت زبیر بن عوام کون تھے؟ اللہ اکبر، یہ صحابہ میں سے وہ صحابی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی، ان 10 صحابہ میں ہیں۔ اور یہ جو صحابہ ہیں اللہ اکبر، یہ نبی پاک کی صحبت بابرکت سے فیض یاب ہوئے، انہوں نے نزول وحی کی کیفیات دیکھی، انہوں نے آنکھوں سے نبی پاک کے معجزات دیکھے، انہوں نے راہ اسلام کی تکالیف برداشت کی۔ اور ان 10 صحابہ میں سے ایک حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سیدنا عبد الرحمن بن حمید کہتے ہیں، اس حدیث کو بیان کرتے ہیں جس میں نبی پاک نے اپنے ان خوش نصیب 10 صحابہ کا، جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، عشرہ عربی میں 10 کو کہتے ہیں، مبشرہ بشارت پانے والے، وہ 10 صحابہ جو جنت کی بشارت پائی جنہوں نے دنیا میں۔ روایت کرتے ہیں سیدنا سعید بن زید کہتے ہیں ایک مجلس میں انہوں نے یہ حدیث بیان کی، اور بیان کر کے کہتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا 10 آدمی جنتی ہیں۔ کون بیان کر رہے ہیں؟ حضرت سیدنا سعید بن زید۔ اور پھر کہتے ہیں 10 آدمی جنتی ہیں، ابو بکر جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں، عثمان جنتی ہیں، علی جنتی ہیں، زبیر جنتی ہیں، طلحہ جنتی ہیں، عبد الرحمن بن عوف جنتی ہیں، ابو عبیدہ بن جراح جنتی ہیں، اور سعد بن ابی وقاص جنتی ہیں۔ سیدنا سعید بن زید نے اپنا نام نہیں بیان کیا، یہ 9 نام بیان کر کے خاموش ہو گئے۔ لوگوں نے کہا اے ابو العاور، یہ آپ کی کنیت تھی، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں 10ویں کون سے صحابی تھے، وہ کون خوش نصیب تھے؟ آپ نے فرمایا تم نے مجھے اللہ کی قسم دی ہے تو سنو کہ وہ 10ویں ابو العاور یعنی میں تھا، یعنی سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہیں نبی پاک نے جو ہے دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی، رفعت و افضلیت کا مجدہ ملا، خاص عز و وجاہت کا مجدہ ملا، رحمت کل سے رحمت کا مجدہ ملا، وہ 10 جن کو جنت کا مجدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ سیدنا زبیر بن عوام
یہ وہ صحابی رسول ہیں، ان کے بہت سارے رشتے نبی پاک سے ہیں۔ چنانچہ حضرت نبی پاک کی پھوپھی جو ہے حضرت صفیہ کی یہ فرزند ہیں، یعنی نبی پاک کے پھوپھی زاد بھائی، اس لیے رشتے میں یہ نبی پاک کے پھوپھی زاد بھائی اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بھتیجے اور امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق کے داماد ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی محبت ہمارے دلوں میں جہاں گزی فرمائے۔ ہر صحابی جنتی ہیں اور ان 10 کو خاص نسبت ہے، جیسے سارے صحابہ جنتی ہیں مگر مرتبے ہیں نا، جو بدر والے ہیں ان کے مرتبے ہیں، احد والے ہیں ان کے مرتبے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنے صحابہ سیدنا عبداللہ بن زبیر سے خود ہی فرمایا، اے میرے لخت جگر، میرے اور نبی پاک کے درمیان رحم اور قرابت کا رشتہ ہے۔ رحم کا اس طرح کہ میرے نکاح میں تمہاری والدہ یعنی سیدہ اسماء بنت ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی سیدہ اسماء آپ کے نکاح میں تھی، جو سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے، اور فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں تمہاری خالہ یعنی سیدہ عائشہ ہیں، اور قرابت کے رشتہ داروں کو تو تم جانتے ہو، یعنی میرے والد کی پھوپھی ام حبیبہ بنت اسد ہیں، اور سرکار مدینہ کی جو والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ کی نانی ہے، اور میری والدہ ماجدہ سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب ہیں جو آپ کی پھوپھی ہیں، اور آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ بنت وہب اور میری نانی حالہ بنت اوہیب چچا زاد بہنیں ہیں، اور آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ بنت حضرت خدیجہ الکبریٰ میری پھوپھی ہیں۔ کتنی قرابت داری ہے اور کتنی رشتہ داری ہے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو ہم اپنی یہ مطالعہ کریں، ہم جانیں کہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کون سے صحابہ ہیں جن کو نبی پاک نے اس دنیا کے اندر جنت کی بشارتیں دی۔ وہ 10 صحابہ تھے، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، کیسے کیسے واقعات ہیں۔ ابھی ہم نے ایک صحابی کا واقعہ سنا کہ جو ہے وہ ان کو کیسے جو ہے وہ کفار کے نرغے میں آئے اور پھر انہیں سولی دی گئی، اور کئی روز تک 40 دن تک جو ہے ان کی ناش مبارک وہاں لٹکی رہی، اور پھر نبی پاک نے بھیجا انہیں۔ اللہ تعالیٰ ان صحابہ کی قربانیوں کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے۔ بات کرنا بڑی آسان ہوتا ہے، قربانی دینا بڑی مشکل ہوتا ہے۔ انہی کی قربانیاں ہیں جو آج ہمیں اسلام جگہ جگہ نظر آ رہا ہے، انہی کی قربانیاں ہیں جو آج ہمیں ان کے صدقے احادیث سننے کو ملتی ہیں جو انہوں نے روایت کی۔ اللہ ان کی ہمیں سچی محبت عطا فرمائے۔ آئیے ہم حسان بھائی صاحب کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب۔